گے اور امام. گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے. وہ ایڈز لگنے کے امکانات 25 گنا زیادہ ہیں. لانے کا کام ہم جنس پرست اماموں سے بھی لیا جا رہا ہے. اور پانی ابھر آیا اس لیے اس کا نام بحرہ میت یا بحرہ لوط ہے. وائٹ سپریمسٹ جیسے لفظ استعمال ہوئے. جنس پرست مسلمانوں کی پناہ گاہ ہیں. ہم جنس پرستی جیسے بدفعل عمل کو نارمل کر کے پیش کر رہے ہیں. تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور 8% لوگ ہم جنس پرست تھے. سیفلس بھی ہے. زہر کس طرح انسانیت اور بالخصوص مسلم معاشرے کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے. گے ہیں اور مولوی بنے ہوئے ہیں. جنسی آزادی کا یہ زہر انسانی معاشرے میں اتنی سرعت سے پھیل رہا ہے اس پر کہکا لگایا کرتے تھے اور ریسرچ کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. Trump continuing the novel and rather ugly tactic he launched after the Orlando shootings of trying to convince LGBT voters he is on their side because of his harsh words for people of the Muslim faith. The gay community, just ask. And then you tell me, who's your friend, Donald Trump or Hillary Clinton? You tell me. I'm not allowed in mosques. I'm no longer. Homosexuality and American Muslim communities. Muhsin Hendrik has always dreamt of following his father's footsteps to become an imam. In itself is already pretty unusual. But the real surprise is that the Muslim scholar is openly homosexual. According to one survey, over 2/3 of Muslims in France have prejudices against homosexuals. Aware of my own sexuality and being aware of sort of traditional interpretations. Some people are very angry without knowing me. It's crazy that people can hate you or want to see you dead without even knowing you. Called it a social support group for lesbian and gay Muslims. Salam, Canada. Welcome to Democracy Now! Can you share your thoughts, Imam Da'i Abdullah? السلام علیکم دوستو. آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی کنفیوزنگ ہوگا. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے بھی پڑھ لیا ہے, گے اور امام. اب ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ اب گے کا مطلب خواجہ سرا ہے اور امام کا مطلب مولوی. اب یہ دونوں آپس میں کیسے ایک ہو سکتے ہیں, یا پھر آخر خواجہ سرا ایک کیسے مولوی بن سکتا ہے؟ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی رہے اس طرح کے ٹاپکس آپ تک پہنچانے کے لیے. اور اس طرح کے ٹاپک اور اس طرح کی ویڈیوز پہ بہت ساری ریسرچ, محنت اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور چینل سبسکرائب کرنا تو آپ کے لیے بالکل فری ہے, لیکن یہ میرے لیے ایک موٹیویشن رہے گی کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں. اب دوستو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدنام زمانہ بیماری ایڈز کو شروع میں گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی یعنی GRID کہا جاتا تھا, جس کو لوگوں کے احتجاج کے بعد ایڈز میں تبدیل کر دیا گیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس پرست افراد کو ایڈز لگنے کے امکانات 25 گنا زیادہ ہیں؟ مونکی پاکس بھی ایک متعدی مرض ہے جو ایک تحقیق کے مطابق جن افراد کو لگا ہے ان میں سے 98% لوگ ہم جنس پرست تھے. مونکی پاکس سے ریلیٹڈ میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنا رکھی ہے, یہاں اوپر میں اس کا لنک لگا دوں گا, آپ یہ بھی بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور متعدی مرض سیفلس بھی ہے. امریکہ میں 2014 میں یہ مرض جن افراد کو لگا ان میں 83% ہم جنس پرست تھے. مزید اینل کینسر لگنے کے بھی امکانات ہم جنس پرستوں میں 17 گنا زیادہ ہیں. اور یہ جاننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں اقبال کا مشہور طنزیہ شعر گردش کر رہا ہے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دوستو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا زہر کس طرح انسانیت اور بالخصوص مسلم معاشرے کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے؟ مسلم معاشروں میں اس مرض کے پھیلانے کا کام ہم جنس پرست اماموں سے بھی لیا جا رہا ہے. جی ہاں دوستو, اس جدید دور میں جہاں جنسی آزادی کو مقدس مانا جا رہا ہے, ہر دہائی میں ہی کوئی نیا جنسی طور پر منتقل ہونے والا مرض یعنی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز دریافت ہو رہے ہیں.
اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں، اور اسکرین پہ اس حدیث کا ریفرنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستو پہلے بتائی گئی بیماریاں اس کی محض چند مثالیں ہیں، لیکن دوستو واقعہ محض اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم جنس پرستی موذی مرض کا باعث ہے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے مرض ہے، بلکہ جنسی آزادی کا یہ زہر انسانی معاشرے میں اتنی سرعت سے پھیل رہا ہے کہ وہ دین مبین یعنی اسلام جو کہ نسل انسانی کی بقا کا ضامن ہے اور ہم جنس پرستی جیسے غیر فطری عمل کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، وہ دین جو بار بار اپنے پیروکاروں کو قرآن میں بتاتا ہے کہ اور یاد کرو لوط کا وہ واقعہ جس وقت اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اس کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، تم اپنی شہوانی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس آتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ستم تو یہ ہے کہ دین اسلام کے شفاف پانی میں یہ زہر ملایا جا رہا ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنیا میں 8 اوپنلی گے امام موجود ہیں۔ اب یہ اوپنلی گے امام کیا ٹرم ہے آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا دی ہیں اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا۔ ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دائی عبداللہ امریکہ سے، محسن ہینڈرکس آف ساؤتھ افریقہ سے، لوڈاوک محمد زاہد آف فرانس، ایل فورک خاکی آف ٹورنٹو، ایل تحید جمعہ سرکل، نور ورسامہ آف آسٹریلیا۔ اب لوگوں ان کا ماننا ہے کہ ان کی مسجدیں یا جن کو یہ غریب خانہ بھی کہتے ہیں ہم جنس پرست مسلمانوں کی پناہ گاہ ہیں، اور یہ اوپنلی گے امام جتنے بھی ہیں دوستو یہ لوگ گے ہیں اور مولوی بنے ہوئے ہیں۔ اب دوستو ذرا تھوڑا سا سوچیں گے یہ گے لوگ ہی خود سے امام کیوں بننے لگ گئے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 2 گے ہیں، یا مان لیں کہ 2 مرد ہیں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر ایک نارمل امام کے پاس، ایک نارمل مولوی کے پاس چلے جائیں گے تو وہ کیا مولوی ان دونوں کا نکاح پڑھائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر وہ امام بھی آگے سے گے ہی ہو تو وہ یقیناً ان دونوں کا نکاح خوشی خوشی پڑھا دے گا، استغفر اللہ۔ اب دوستو یہ وہی کام کر رہے ہیں، یہ ہم جنس پرستوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور ان کو مختلف NGOs کی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ دائی عبداللہ جو کہ امریکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا آبائی نام سڈنی تھامسن تھا، اب تک 65 شادیاں کروا چکے ہیں، اور ایک منہ چڑھاتی حقیقت یہ ہے کہ جو دائمی عبداللہ نے خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے بطور امام اپنا پہلا کام ایک ہم جنس پرست مسلمان کا جنازہ پڑھانے سے کیا تھا جو ایڈز کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ حضرات کمال مہارت سے اسلام اور ہم جنس پرستی کو ایک ساتھ چلانے کی بھونڈی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایسی کئی باتیں اور نظریات جو پہلے ردی کی ٹوکریوں میں پھینکے جاتے تھے وہ اب معاشرے کے ڈسکورس کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مثال لے لیں کہ آج سے 10-20 برس قبل پاکستان میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ نظریہ واضح تھا کہ جب تک وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یہ جنگ سے پہلے کی صورتحال دیکھ لیں تو بدل چکی تھی۔ حکومتی سطح اور صحافیوں اور دانشوروں سے لے کر عام عوام تک میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمیں کتنے معاشی فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ نام نہاد امام ہم جنس پرستی جیسے بدفعل عمل کو نارمل کر کے پیش کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا ان کو بھرپور کوریج دیتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر بڑے بین الاقوامی چینلز پہ ان اماموں کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہی انٹرنیشنل میڈیا یمن، شام اور برما میں مسلمانوں کے قتل عام پر خاموش رہتا ہے، اور جیسا کہ فلسطین میں جنگ چل رہی ہے اور غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی نیوز کو اس طرح سے نہیں چلاتا جتنے لمبے انٹرویوز BBC اور باقی انٹرنیشنل نیوز کے اوپر اتنے لمبے انٹرویوز ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو چھوڑ کر آٹے میں نمک کے برابر خود کو ہم جنس پرست مسلمان کہلانے والوں کو
اتنی کوریج کیوں دے رہے ہیں؟ آخر یہ گے اماموں کے ہی کیوں انٹرویوز اپنے پبلش کر رہے ہیں؟ یہ نارمل امامز کی انٹرویوز بی بی سی کے اوپر پبلش کیوں نہیں کرتے جو کہ ان کے خلاف رائے دیتے ہیں اور جو صحیح دین بیان کرتے ہیں؟ اپنے پلیٹ فارم سے یہ صحیح دین کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ آج کل ہم پروپیگنڈا کے دور میں جی رہے ہیں. کسی بھی بات یا چیز کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ بظاہر وہ نقصان دہ نہیں نظر آتی. جیسا کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں 60 نمازیوں کو قتل کرنے والے شخص کے لیے میڈیا میں وائٹ سپریمسٹ جیسے لفظ استعمال ہوئے، جبکہ یہی میڈیا کسی جنونی دہشت گردی کی کارروائی میں اسلامی انتہا پسندی جیسے نام دیتے ہیں، جس سے دنیا کے تمام مسلمانوں پہ حرف آتا ہے اور اسلامو فوبیا کا نظریہ پروان چڑھتا ہے. بلکہ اس طرح انٹرنیشنل این جی اوز اور میڈیا ہم جنس پرست مسلمانوں کو پوری کوریج فراہم کرتا ہے تاکہ یہ زہر مسلمان معاشرے کی رگوں میں انڈیلا جا سکے. اور اس خطرے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم معاشرت کے مرکز یعنی مسجدوں کو ہی ہم جنس پرستی کے اڈوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ قوم لوط کے قبیح عمل کو جواز بھی قرآن پاک سے لا کر دیتے ہیں، جیسا کہ دائم عبداللہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی مخالفت کرنے والے قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں قوم لوط کی کہانی اس لیے بیان کی گئی ہے کہ یہ غیر فطری فعل سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا تھا اور ہم ان پہ بھیجے گئے عذاب سے عبرت پکڑیں. ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم خود کو ہم جنس پرست مسلمان کہنے والا ای فاروق نے سی این این کو دیے انٹرویو میں کہا کہ میں اپنی ہم جنس پرستی کا جواز قرآن سے، نعوذ باللہ قرآن کی اس آیت سے لایا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو مختلف قبائل اور شناختوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. سو وہ محض ایک مختلف انسانوں کے قبیلے یعنی ہم جنس پرست کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہی نہیں دوستو، بلکہ آپ کو اکثر ہم جنس پرستی میں مبتلا لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم جنس پرستی فطری عمل ہے یا یہ کہ ہم تو پیدا ہی ایسے ہو گئے تھے. آئیے ان کے ان دعوے پر بھی تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم خود سے ایک سوال پوچھیں گے کہ ہم جنس پرستی کیوں غیر فطری ہے؟ دوستو اس کا جواب ہے کہ جنسی تعلق اپنی ذات میں ایک بہت عجیب چیز ہے. ایک بچہ جس میں جنسی شہوت نہیں ہوتی، اس کو آپ بتائیں کہ جس کو سرے سے اس بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ حیران ہوگا اور وہ کہے گا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فطرت اور قدرت میں اگر شہوت جیسی کوئی چیز ہے اور یہ تعلق ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر صرف تسکین ہی وجہ ہوتی تو تسکین تو چھونے سے بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے. جنسی عمل کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اگر ہم قدرت پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوانات اور انسان کسی طریقے سے نسل بڑھاتے ہیں. اگر یہ طریقہ کار موجود نہ ہو اور اس میں شہوت نہ ہو تو نسل کا بڑھنا ممکن نہیں رہتا. یہی وہ طریقہ ہے جسے اولاد کی پیدائش کے لیے تمام ضروری اجزاء اپنے صحیح جگہ پہنچ جاتے ہیں. مگر دوستو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہی احساس اور جذبہ اگر مرد اور مرد، عورت اور عورت کے درمیان ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ اولاد کی صورت میں نہیں نکل سکتا. بلکہ اگر ساری دنیا کے سارے لوگ ہم جنس پرست ہو جائیں، دنیا میں 1 صدی کے بعد ایک بھی انسان نہیں بچے گا. اگر یہ اتنا ہی نارمل ہوتا تو پھر اس کے عام ہو جانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اس چیز سے تو ساری انسانی نسل ہی ختم ہو جائے گی اگر سارے انسانوں میں یہ چیز ہو. اس لیے یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے، نہ ایک نارمل رویہ ہے. اچھا اب دوستو ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر شہوت ہوتی ہے، مگر یہ کوئی فطری چیز نہیں. صرف اس لیے کہ ان کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے وہ فطری نہیں ہو جاتی. احساسات کی دنیا بہت وسیع ہے اور انسانوں میں عجیب عجیب قسم کی نفسیاتی حالتیں پائی جاتی ہیں. دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا اور جانا کہ انسانی عقل یا ہماری کامن سینس بھی یہ ادراک رکھتی ہے کہ ہم جنس پرستی ایک غیر فطری عمل ہے. اب آتے ہیں ماہرین کی تحقیق اور رائے کی طرف. امریکہ کی ہی موثر نفسیاتی تنظیم
امریکن سائیکیٹرک آرگنائزیشن ہم جنس پرستی کو ایک مرض سمجھتی تھی، مگر 1973 میں اس نے اپنے اس موقف سے رجوع کر کے اس کو مرض کی فہرست سے نکال دیا اور اس کو ایک نارمل انسانی رویہ سمجھا جانے لگا۔ مگر 1973 میں جو ہوا، کیا اس کی وجہ سائنسی ریسرچ تھی؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا مستقل طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ سالانہ ملاقاتیں اینول میٹنگز کے درمیان ہنگامہ برپا کریں گے۔ کچھ لوگ جو خود ہم جنس پرست تھے، ہم جنس پرستی کے خلاف کوئی ریسرچ پیش کی جاتی تھی تو اس پر کہکا لگایا کرتے تھے اور ریسرچ کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان طریقوں سے بالآخر یہ تنظیم تنگ آ گئی۔ 1971 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی پر ایک خصوصی پینل بنایا جائے گا اور اصول یہ مقرر کیا گیا کہ اس میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو خود ہم جنس پرست ہیں۔ صرف اس سے چین نہیں پڑا، 3 مئی 1971 کو ایک سالانہ ملاقات کے دوران کچھ ہم جنس پرست ماہرین نفسیات ٹوٹ پڑے، مائکروفون کو زبردستی کھینچا اور کہا "Physicry has waged a relentless war of extermination against us. You can take this as a declaration of war against you. We were rejecting you all." آپ اسے اپنے خلاف اعلان جنگ کے طور پر لے سکتے ہیں، ہم تم سب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہنگامے جاری رہے۔ پھر 1973 کے 2 سال بعد ایک سروے ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 70% ماہرین نفسیات اس فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ سو یہ فیصلہ کہ ہم جنس پرستی ایک فطری عمل ہے سائنس سے زیادہ سیاسی تھا۔ Homosexuality and American Psychiatry, the Politics of Diagnostic, page 34 and 103 to 107۔ یہ وہ مستند معلومات ہیں جن کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر رولنڈ بائر سینکڑوں ریسرچ پیپرز لکھنے والے آدمی ہیں جو باقاعدہ عالمی تنظیم صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسلک ہیں۔ یہ اپنے مشاہدات اور واقعات بتا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا کی نفسیات کی تنظیم انڈونیشین سائیکیٹرک ایسوسی ایشن آج بھی ہم جنس پرستی کو ایک مسئلہ اور مرض سمجھتی ہے۔ تو دوستو، جب ہم جنس پرستی ایک غیر فطری عمل ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اسلام جو کہ فطرت کے قریب ترین ہے اور انسانیت کی بقا کا دعویٰ کرتا ہے، اس دین میں ایسے غیر فطری عمل کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت میں اس عمل کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی اور قوم لوط پہ عذاب کا باعث بھی یہی عمل تھا۔ اسلام میں اس غیر فطری عمل کی مذمت اس شدت سے ہوئی ہے کہ سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ قوم لوط کی یہ بستیاں سودوم و عمورہ اردن میں اس جگہ واقع تھی جہاں آج بحیرہ میت یا بحیرہ لوط واقع ہے۔ یہاں پہلے سمندر نہیں تھا۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا، اس لیے اس کا نام بحیرہ میت یا بحیرہ لوط ہے۔ پیکر شرم و حیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس فعل بد پر شدید ترین وعید سنائی ہے اور اسے سخت ترین جرم قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، ملعون من عمل لوط، اس شخص پر لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے۔ سو میرے دوستوں، بزرگوں اور تمام ناظرین کرام، دور جدید کی طرح قوم لوط میں بھی آگ کی طرح ہم جنس پرستی پھیل گئی تھی۔ ان کو عورتوں سے دلچسپی ہی ختم ہو گئی تھی، اس لیے ایسے رویوں کی تشہیر، ان پر فخر اور ان کی حمایت سراسر معاشرے کا بھی فساد ہے۔ یہ ایک مسئلہ اور فساد ہے جس کے پھیلنے کو روکنے کے لیے جس طرح کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے ضرور کریں۔ ایسے لوگوں سے چاہے وہ خود کو امام ہی کیوں نہ بتاتے ہوں، ہرگز مرعوب نہ ہوں اور کوئی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ محض ایک ذہنی بیماری کو فطری عمل ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے انسانیت کے بقا اور افراح کے لیے تباہ کن ہے اور اسلام کی ان نفسیاتی خواہشات کی تابع کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ باقی اگر کوئی ذہنی طور پر ایسے کسی مسئلے کا شکار ہے، مذاق اڑانے کی بجائے اس کی مدد کی جائے، اچھا اور مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اس فعل کی قباحت پر متوجہ کرنا چاہیے۔ پاک دامنی میں سراسر خیر ہے اور ایسی پاک دامنی جس میں خود صبر شامل ہو،
اس پر اجر عظیم کی بشارت بھی ہے۔ باقی اہل مغرب کے لیے تو اقبال نے کہہ دیا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ گے امام والا فتنہ آگے آنے والے وقت میں کتنے بڑے نقصانات اور پیدا کر سکتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔